بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک ایسا دردناک واقعہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مسجد کے مولوی صاحب کی بیوی کی جب وفات ہوئی اور پھر اسے غسل دیا جانے لگا اور جب قبر میں دفن کرنے لگے تو کچھ ایسے مناظر لوگوں نے دیکھے جسے سن کر وہاں کے تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر مولوی صاحب کی بیوی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ تمام لوگ اس کے لیے توبہ و استغفار بھی کرنے لگے اور ساتھ ساتھ حیرت میں بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ کہانی گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے شروع ہوتی ہے، جہاں مولوی صاحب اپنی بیوی اور 2 چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اولاد دی تھی لیکن ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش باش زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ناشکری طبیعت کی تھی، یعنی وہ کسی چیز پر بھی صبر شکر نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر بیٹیوں کو ڈانٹ دیتی کہ بیٹا کیوں نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی کیوں پیدا ہوئی ہیں، جبکہ مولوی صاحب اسے سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، تم ان معصوم بچیوں کو مت ڈانٹا کرو۔ لیکن وہ کسی بھی بات پر اپنے شوہر کے آگے زبان چلانے کے علاوہ اور کچھ نہ کرتی۔ مولوی صاحب کی بیوی محلے کے تمام بچوں کو قرآن بھی ساتھ ساتھ پڑھایا کرتی تھی اور ان کی دینی تربیت بھی کیا کرتی تھی۔ محلے کے تمام عورتیں ان سے دینی مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یوں ان کا گھرانہ پورے محلے میں کافی معزز اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کبھی کبھی پریشان ہو جایا کرتے تھے اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، لیکن وہ کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مزید کچھ وقت گزرا، مولوی صاحب کی بیوی آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگی۔ مولوی صاحب نے اپنی بیوی کا علاج بہت کروایا۔ وہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، میری معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہی کے صدقے سے میری بیوی کو لمبی زندگی عطا فرما۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بیوی ٹھیک نہ ہو سکی، اسے ہسپتال داخل کروایا گیا اور وہاں پر بیوی کی بیماری طویل پکڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بھی کافی کوششیں کی لیکن مولوی صاحب کی بیوی جان بر نہ ہو سکی اور پھر وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہسپتال سے انہیں گھر لایا گیا تو تمام محلے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ یہ کتنے معزز لوگ ہیں۔ پورے محلے کی تمام عورتیں ان کے گھر میں جمع تھیں، کیونکہ وہ دینی مسائل پوچھنے کے لیے پہلے بھی آیا کرتی تھیں۔ ان بچیوں کی مائیں بھی وہاں موجود تھیں جن کے بچے مولوی صاحب کی بیوی کے پاس گھر کے اندر قرآن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے اور پھر مولوی صاحب کی بیوی کی میت کو گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ جب چند عورتیں مسجد کے مولوی صاحب کی بیوی کے میت کو غسل دینے لگیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ میت جو ہے وہ اس کا جسم اکڑ گیا ہے، وہ تو اٹھائے ہی اٹھ نہیں رہی، وزن بھی بڑھ گیا ہے اور جسم اکڑ گیا ہے اور جسم پر عجیب سے داغ نما دھبے نمودار ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ عورتیں حیران ہو گئیں۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ کسی کی عیب پوشی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے جلدی جلدی میت کو غسل دیا اور کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ جب جنازہ لے جایا جانے لگا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، تب بھی میت کی چارپائی کچھ بھاری بھاری لگ رہی تھی، لیکن لوگوں نے یہی محسوس کیا کہ شاید مولوی صاحب کی بیوی کا وزن بڑھ گیا تھا تو اسی وجہ سے چارپائی بھاری ہو گئی ہے۔ جبکہ جو گورکن تھا، جب وہ قبر کی کھدائی کرنے لگا تو اسے عجیب سی قبر سے بدبو اور تپش سی محسوس ہونے لگی۔ اس گورکن نے یہی سوچا کہ شاید گرمی کا موسم ہے تو اسی وجہ سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور گرمی مجھے قبر کے اندر سے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ سورج سوا نیزے پر تھا اور کافی گرمیوں کے دن تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی کی جیسے ہی قبر کھود کر فارغ ہوئے تو دیکھا قبر کے اندر سانپ اور بچھو موجود ہیں، تو گورکن حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت جو محلے میں معزز اور نیک ہستی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، جس کے پاس محلے کے بچے قرآن پڑھنے آیا کرتے ہیں اور جس کے پاس عورتیں دین کی
की समझ बूझ के लिए और दीनी मसाइल पूछने आया करती हैं, उसकी तो कब्र ठंडी और खुशबूदार होनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है कि कब्र के अंदर सांप और बिच्छू मौजूद हैं? और फिर इस बात को इत्तिफाक समझकर उस कब्र को खाली बंद कर दिया गया और दूसरी जगह कब्र खोदी गई। लेकिन दूसरी जगह जैसे कब्र खोद कर फारिग हुए तो उसे गौरकन को महसूस हुआ जैसे कब्र की मिट्टी हिल रही है। अचानक कब्र के अंदर से सांप और बिच्छू नमूदार हुए। अब तो गौरकन परेशान हो गया। जनाजा भी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका था। वहां पर जब लोगों ने ये हालात देखे तो वो भी एक पल के लिए परेशान हो गए। लेकिन मौलवी साहब, उसका तो सर ऐसे झुका हुआ था जैसे उन्हें शर्मिंदगी हो रही हो। नदामत से वो सर भी नहीं उठा पा रहे थे, जैसे उन्होंने खुद कोई गुनाह कर दिया हो। अब तो वो परेशान थे। उस कब्र को भी बंद कर दिया गया। अब तीसरी जगह कब्र खोदने लगे तो कब्र की मिट्टी इतनी सख्त थी कि कब्र की खुदाई में मुश्किल पेश आ रही थी। बार बार गोरकन चंद लड़कों को बुलाता और फिर साथ मिलकर कब्र की खुदाई करते, लेकिन कोई न कोई ऐसा मसला हो जाता जिसकी वजह से उस कब्र को बंद करना पड़ता। अब तो सभी परेशान हो गए थे। दोपहर से रात होने को आई थी, लेकिन अभी भी मस्जिद के इमाम साहब की बीवी की जो मैयत थी वो अभी तक कब्रिस्तान के अंदर पड़ी थी, उसे दफन नहीं किया गया था। बिल आखिर जब 5वीं कब्र खोदी गई तो एक बुजुर्ग वहाँ ठहरे थे। उन्होंने कहा कि अब जो भी हो जाए, जो कब्र खोदी जाएगी इसी के अंदर इस मैयत को दफनाया जाएगा, क्योंकि ये कोई इत्तिफाक नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है। उनके मुँह से ये सुनना था कि लोग हैरान और परेशान हो गए। जैसे ही उस मैयत को कब्र के अंदर लिटाया गया तो फौरन उसके ऊपर सांप बैठ गया। ऐसा लगता था जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो कि जैसे ही मैयत को कब्र के अंदर रखा जाए और वो उस पर डसने के लिए तैयार हो जाए। सब ने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और वहाँ से भाग निकले, क्योंकि सभी परेशान थे। पूरा दिन ख़त्म हो रहा था लेकिन मैयत को दफनाया नहीं जा रहा था। जैसे ही दफना कर फारिग हुए तो कुछ लोग वहाँ से निकल आए। मौलवी साहब वहाँ फातिहा खानी के लिए बैठ गए। उन्होंने हाथों को उठाया और दुआ करने लगे कि या बारी ताला, मेरी बीवी की लाज रख ले, इस दुनिया में उसका पहले जो अच्छा नाम था उसी की लाज रख ले और उसी की तमाम जो कब्र की खदशात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उससे दूर कर दे। अब कुछ लोग वहाँ पर ठहरे मौलवी साहब के दुआ से फारिग होने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी बीवी तो नेक थी, परहेजगार थी, उनकी नेक नामी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, उनके इल्म के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन मौलवी साहब बैठे खामोश थे। और फिर चंद लोग आगे बढ़े और मौलवी साहब के कंधे पर हाथ रख कर उन्हें दिलासा दिया कि जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था। और फिर कुछ लोगों ने पूछा, मौलवी साहब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा, या आपकी बीवी से ऐसी कौन सी खता या गलती सरजद होती थी जिसकी वजह से आज उन्हें कब्र में अजाब हो रहा है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब फूट फूट कर रो पड़े और फिर खामोश हो गए। लोगों ने उन्हें दिलासा दिया और दोबारा इस्तिफसार किया कि मौलवी साहब बतलाइए तो सही कि आखिर क्या माजरा है, आखिर आपकी बीवी से ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से उनके लिए आज 5 कब्रें खोदनी पड़ गई थी और अल्लाह का उन पर अजाब नाजिल हो रहा है। तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर वो कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां अता की, अल्लाह की मर्जी उसने मुझे बेटा अता ना किया, लेकिन मेरी बीवी इस बात के लिए मुझे ताना दिया करती थी। मेरी बीवी मेरी बेटियों को डांटा करती थी कि वो बेटियां क्यों पैदा हुई हैं, बेटे क्यों नहीं पैदा हुए, और साथ ही साथ वो मुझसे ज़ुबान चलाती थी, मुझे गुर्बत के ताने दिया करती थी, मुझसे कहा करती थी कि मैं अपनी माँ बाप के घर में ऐश की ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी तो ज़िंदगी मानो तबाह हो गई है। गुर्बत की चक्की में मैं पिस रही हूँ, लोगों के आगे मुँह को दिखावे के लिए खुश रखना पड़ता है कि मैं अपनी खुशबाश ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरे घर लोग आते हैं, मुझसे मसाइल पूछने आते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, उनके सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाती हूँ, और जब वो मुझे मेरी गुर्बत के ताने दिया करती थी तब मैं परेशान हो जाया करता था, और उसके इस तानों की वजह से मेरा जिगर छिलनी छिलनी हो जाया
کرتا تھا، میں پریشان ہوتا تھا، بس اس کے آگے تو کوئی بات نہ کرتا، لیکن اللہ سے التجا کرتا کہ یا باری تعالیٰ تو ہی انصاف کرنے والا ہے، رزق کا وعدہ بھی تو کرتا ہے، رزق بھی دینے والی تیری ذات ہے، اولاد بھی دینے والی تیری ذات ہے، لیکن یہ عورت دیکھ میرا دل دکھاتی ہے، مجھے بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیتی ہے، مجھے میری غربت کے طعنے دیتی ہے، میرا مذاق اڑاتی ہے، اب تو ہی انصاف فرما۔ میں بس اللہ سے اتنی التجا کیا کرتا تھا، اور آج اللہ کا انصاف دیکھو کہ اللہ نے اسے اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آج اس کی نیک نامی، اس کی دعائیں، اس کی تعلیمی قابلیت، اس کی تہجد، اس کی عبادت گزاری، اس کی دینی مسائل سب کچھ پس پشت چلے گئے۔ آج اول رہا تو صرف اس کی زبان درازی، جس کی وجہ سے وہ میرا دل دکھایا کرتی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک اس کے بندے جن کا ہم نے دل دکھایا ہے ہمیں معاف نہیں کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا اس ویڈیو میں بھی، وہ مسجد امام کی بیوی جو تھی وہ بھی اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، حقوق العباد میں کمی کرتی تھی، اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے آج اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ دوستوں، اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہی ساتھ ہمیں اتنی بھی توفیق عطا کرے کہ ہم نہ صرف اللہ کے حقوق ادا کریں بلکہ اس کے بندوں کا دل دکھانے سے پرہیز کریں، ان کی دلجوئی کریں، اور یہی حقیقت سمجھ لیں کہ جو کچھ آج اللہ عطا کر رہا ہے تو اسی کی ہی عطا ہے، اسی کا ہی دین ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔